اگلا مرحلہ جدائی کا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے آرزو کا پیدا ہونا۔ قرآن آرزو پیدا کرتا ہے، آرزو سے ادھر انتظار آدمی، اللہ کو ایسے آدمی کا انتظار ہوتا ہے۔ جب بندہ ملت کے حضور اللہ کو اپنا دل پیش کر دیتا ہے، دل کون سا؟ جو گرد و غبار سے تو اٹھا ہے۔ یہ جسم انسان کا مٹی کا پتلا ہے، لیکن اس میں جو دل لگا ہے یہ زندگی کا محل ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس میں یہ اللہ کا گھر بنے۔ جب جس دل میں اللہ گھر بنا لے وہ بندہ، اس کا دل دانائے راز بن جاتا۔ پھر وہ بندہ رہتے ہوئے دانائے اسرار بن جاتا۔ جب دل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو اب اس کے اندر شہادت کی چنگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ اللہ کی محبت میں روتے تڑپتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بندے کی یہ چنگاری ظلم و ناانصافی کے خلاف دہکتے ہوئے سورج کی شکل اختیار کرتی ہے۔ شرار شوق اگر داری نگہدار اے بندے، اگر تو اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ شہادت کی چنگاری موجود ہے، اس شہادت کی چنگاری کی حفاظت کر، بہو آفتابی بھی تما کر، اس چنگاری کو آفتاب اور سورج بنایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کی محبت میں روتے تڑپتے ہوئے جب بندہ میدان بدر تک پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وجود الشعلہ السوز درون، اس کا وجود ظلم کے خلاف دہکتا ہوا سورج بن چکا ہوتا ہے، شعلہ بن چکا ہوتا ہے، اور جہان چند چونچو خاص وہ دنیا کی ہر دولت اور طاقت کو گھاس کا تنکا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا وجود شعلہ بن کر ان گھاس کے تنکوں کو جلا کر راہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ پروسیس کچھ اس طرح آگے بڑھتا ہے کہ شوق کی چنگاری پیدا ہو جائے تو پھر جدائی آتی ہے۔ کیا؟ جدائی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے فَنُفِخَ فِيهِ بِالرُّوحِ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی روح میں سے پھونکا۔ کیا مطلب؟ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کنت کنزا مخفیا، یہ چھپا ہوا خزانہ تھا، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے چاہت ہوئی کہ کوئی تو ہو جو مجھ سے محبت کرے۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے یہ ساری کائنات بنا دی۔ اس لیے بنا دی اپنی محبت